پر ہم آ رہے ہیں وہ آستانہ عالیہ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کا ہے. یہ ہم جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں, پر پنج پیر رحمت اللہ علیہ کے نام اسم گرامی سے ہم واقف نہیں. پنج پیر رحمت اللہ علیہ کے اسم گرامی جو نام ہے ان نام سے ہم واقف نہیں. میرے پاس کتاب ہے سلسلہ مداریہ کی کتاب, جس کے اندر حضور قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کی جس نے تاریخ لکھی ہے, وہ شخصیت نے ان پانچ پیر رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کی بھی تاریخ لکھی. اور آپ کو سلسلے چشت بھی ہے, سلسلے مداریہ بھی, سلسلے چشت سے بھی آپ کو خلافت اجازت ہے آپ, اور سلسلے مداریت سے بھی آپ کو. پر آپ کا جو نام ہے اس میں گرامی کے ساتھ بولا وہ قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار. بتانے کا مطلب یہ کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے, بہت چھوٹی سی شارٹ کٹ کے اندر میں اس تاریخ کو پہنچا رہا ہوں, ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے, عطائے رسول ہند الولی خواجہ 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 معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچے ہیں, اجمیر کی دھرتی پر پہنچے ہیں, اجمیر معلیٰ میں جب پہنچے ہیں, آپ وہاں جب جا کر آپ نے عطائے رسول سے ملاقات کی, عطائے رسول خواجہ 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 معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, تو وہاں پر آپ کی دعوت ہوئی. غریب نواز نے آپ کی دعوت کی, عطائے رسول نے آپ کی دعوت کی. پنج پیر رحمت اللہ علیہ جن کے آستانہ عالیہ پر ہم موجود ہیں, یہاں چلہ ہے آپ کا دیو کلی بہرائچ کے سرزمین کے, ابھی میں 2 سال پہلے میں ہو کے آیا ہوں. دیو کلی کے اندر آپ کا مقام ہے بہرائچ شریف کے پاس میں. تو حضرت بھی ادھر سے قریب ہی پڑتے ہیں, بہار کے ہیں, پر پتہ چلتا ہے کہ حضور قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے عطائے رسول کی بارگاہ کے اندر پنج پیر رحمت اللہ علیہ پہنچے ہیں, اور آپ کی دعوت ہوئی ہے. آپ نے 1 دن رکے, 2 دن رکے, 3 دن رکے, اس طریقے سے آپ 7 دن رکے. عطائے رسول نے 7 دن آپ کی دعوت کی. ہند کے راجہ آپ کی دعوت کر رہے ہیں, جو اس لیے خوش نصیبی ہے, کیسے خوش نصیب ہے یہ پنج پیر سرکار. آپ کی 7 دن دعوت کی, اور 7 دن دعوت کے بعد آپ نے اجازت مانگی. آپ نے اجازت مانگی, حضرت ہم جانا چاہتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آگے کے لیے آپ کو منع فرما دیا, نہیں, آج 7 دن ہوئے, 1 دن اور رک جائیے, 1 دن آپ اور رک جائے دیے, میرے کہنے سے 1 دن اور رک جائیے. عطائے رسول ہند الولی ارشاد فرماتے ہیں آپ سب رک گئے. اس کے بعد 8واں دن جب ہوا, 8واں جب دن ہوا, تو 8ویں دن سب سے پہلے وہ لوگ آئے, 5 پیر رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس گئے, اور آپ نے جا کر آپ نے فرمایا سرکار ہم کو اجازت دیجئے 7 کے بعد. آج بھی ہم رک گئے, آج 8 دن ہو چکے ہیں, 8ویں دن آج تو ہمیں اجازت دیجیے. سرکار خواجہ خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی, خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے 5 پیر میرے قریب آؤ. جب 5 پیر رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب آئے عطائے رسول کی خدمت میں اندر, تو پہلے سے ہی تھے, 7 دن تو ہو چکے تھے, 1 دن عطائے رسول کے کہنے سے رک گئے. 8واں دن ہوا, 8ویں دن جب آپ جانے کی اجازت مانگ رہے تھے, جانے کا عریضہ پیش کر رہے, عطائے رسول نے قریب بلایا, پاس میں بٹھایا. سب سے پہلے آپ نے بیعت کیا, آپ کو خلافت سے نوازا, آپ کو شرخیہ پلایا. عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ سب کو مرید کر کے آپ کو شرخیہ پلا کر آپ کو بیعت کر لیا. تو ایک سلسلہ چشت سلسلہ جو چلتا ہے عطائے رسول سے آپ کو خلافت و اجازت. آپ مدینہ سے تشریف لائیں, بالکل آگے پھر وہاں سے اجازت لے کے آپ وہاں سے بیعت ہو کر آگے بڑھ گئے. آپ کو وہاں سے حکم ملا جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ اور خدمت خلق کرو, خدمت کرو. اور ہم جو اللہ کے پیارے محبوب ہمارے نانا نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ دین کی تبلیغ کرو, اور دنیا کے اندر دین اسلام کو پیغام پہنچاؤ. تو عطائے رسول نے بھی دین کو تبلیغ کی, اور آج عطائے رسول ہندوستان کے راجہ ہیں, اور
دادا پچپیر رحمت اللہ علیہ نے بھی دین کی خدمات کی. جگہ جگہ پر آپ جاؤ، زیادہ تھوڑی تھوڑی دور پر حضرت سرکار کے چلے اقدس موجود ہیں. بہت خدمت ہے آپ کی. پانچ پیر رحمت اللہ علیہ کی بہت خدمت ہے ہندوستان کی سرزمین کو. بہت خدمت کی آپ نے. یہ آستان ہے. آپ جب وہاں سے آگے بڑھیں، جب اجازت ہو گئی، خلافت ہو گئی، اجازت لے لی، اس کے بعد آگے بڑھے. ایک جنگل کے اندر ایک اللہ کا مقرب بندہ، ایک فقیر زادہ، اللہ کا پیارا، ایک محبوب بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر عبادت میں مشغول ہے. وہ پانچوں پیر رحمت اللہ علیہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، کم سے کم یہاں سے لے کر پنڈال کی دوری پر آپ پہنچے ہیں، اور جب دیکھا کہ ایک اللہ کا مقرب بندہ، ایک فقیر بابا، ایک اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آپ لوگ پانچوں پیر رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے راستہ پلٹنے کی کوشش کری، وہاں سے راستہ پلٹایا. آپ نے سوچا کہ نہیں اللہ کا مقرب بندہ عبادت میں مشغول ہے، ہم ادھر ادھر سے نکل جائیں گے. اتنے ہی بات کری، اتنے میں کیا پتا چلتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ جو جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت میں مشغول تھا، وہ اللہ کا مقرب بندے کو وہاں مدینے کی مہک آ گئی تھی، مدینے کی خوشبو پہنچ گئی تھی. وہ اللہ کا مقرب بندہ وہاں پر دیکھا اور اس نے جیسے عبادت پوری کی، صلاۃ و سلام پیش کیا. صلاۃ و سلام پیش کر ہاتھ اٹھائے اور اپنے مریدوں کو فرمایا، اے مریدوں جاؤ، پیچھے کوئی مدینے کا پھول آیا ہے، جاؤ پیچھے کوئی مدینے کا پھول آیا ہے. جاتے ہیں مرید اور آگے دیکھتے ہیں کہ پانچ پیر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار پانچ پیر رحمت اللہ علیہ وہاں پر کھڑے ہوئے. سرکار کے پاس گئے، سرکار کا بلاوا وہاں پہنچایا جاتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. سرکار دادا پانچ پیر رحمت اللہ علیہ سے فریاد کرتے ہیں اور فریاد کر کے بولتے ہیں کہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے فقیر بابا، جو اللہ کا مقرب بندہ بیٹھا، بولے وہ بیٹھے نہیں، وہ عبادت کر رہے تھے، اب عبادت ہو گئی، اب آپ کو یاد کر رہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے، آپ مدینے سے تشریف لائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں مدینے سے اجمیر ہوتے ہوئے ادھر آ رہے تھے کہ اللہ کا مقرب بندہ یہاں بیٹھا ہوا عبادت کرتا ہوا ملا، اس لیے ہم رک گئے. ہم نے تو ادھر ادھر جانے کو کہا، پر اب نہیں، اب انہوں نے بلا لیا تو اب چلے. وہ اللہ کے مقرب بندے نے ان کو حکم دیا، وہ پہنچ گئے. وہاں وہ شخصیت میں جو فقیر بندہ، وہ اللہ کا مقرب بندہ کون تھا؟ جب پیچھے جا کر کھڑے ہوئے وہ آگے ہیں، جیسے یہ حصہ اور میرے پیچھے، مجھے خبر نہیں کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے کیا ہے مجھے خبر نہیں. وہاں قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے اکرم غازی آگے آ جاؤ، اے اسلم غازی آگے آ جاؤ، اے صوفی غازی آگے آ جاؤ، اے محمد غازی آگے آ جاؤ، اے غوث غازی آگے آ جاؤ. پتہ چل گیا قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ نے پانچوں پیروں کے نام پار کر دیے. بیڑا پال. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہاں حضور قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کے آگے بلایا گیا. پانچوں پیر رحمت اللہ علیہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقرب ہمارے نام بھی جانتا ہے تو فرمایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں، دادا مدار فرماتے ہیں، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، اے مدینے کی خوشبو تمہارے پاس آ رہی تھی اور مجھے وہ خوشبو پریشان کر رہی تھی، اس لیے میں نے عبادت پوری کر لی اور سب سے پہلے تمہیں بلاوا پہنچا دیا. اے مدینے کے پھول آؤ بیٹھو. جب بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے طالب کیا اور آپ نے سرخیہ پلایا، سینے مبارک سے چپکایا اور سب فیض ان کو عطا فرما دیا اور کہہ دیا جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر خدمت کرو، دین کی خدمت. یہ وہ پانچ پیر رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا نام ہے اس میں گرامی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تاریخی حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں میں، اور میں نے پہلے کچھ سال پہلے میں نے یہ نام بتائے بھی تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوست، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس آستانِ عالیہ پر ہم بیٹھے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا اس میں گرامی کیا ہے؟ پانچ پیر تو ہے ہی صحیح، ایک پیر وہ ہوگا وہ بھی پیر، اور 10 پیر ہوگے تو وہ بھی پیر. پتہ چلتا ہے غوث اعظم جو ہے تو پیران پیر، پن ہم تو ہے نا. پتہ چلنا چاہیے ہم کو کہ پانچ پیر کا آستانہ ہے تو پانچ پیر کے اس میں گرامی کیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور آپ کی خلافتیں بھی بتا دی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، حضرت وقت بہت ہے، میں تو اور کبھی بھی چلتا رہوں گا، آئے دن آپ سن سکتے ہو مجھے. حضرت باہر سے تشریف لائے،
بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ سرکار کی سوانح کچھ آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ سرکار کا نام تو ہمارے سینوں کے اندر ایسا محفوظ کر لیں، ایسا محفوظ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہمارے بیڑا پار فرما دے، نام کی برکت سینے میں بسا لیں۔ میرے محترم، اب حضرت کو میں بالکل کوئی نعت شریف کچھ نہیں اور نہ دونوں شاعر کو بھی میں ہمیں پیش نہیں کروں گا، صرف اب حضرت کو خطابت کے لیے پہنچاؤں گا۔ اس سے پہلے میں 2 اشعار مولا علی کے اور 2 اشعار جو زمین یہ بنائی ہے 2 سال ہوئے ہیں، اس زمین پر میں نے پچھلے سال ہی کلام لکھ دیا تھا، وہ پڑھا بھی تھا اور پھر میں وہ کلام آپ تک پہنچاؤں گا۔ پر پہلے سنیں، یہ پھول مدینے کے ہیں، سنیں اس بات کو۔